کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب آپ سے بھی میری گزارش، حقوق العباد کا جو کانسیپٹ جس کا آغاز کیا مفتی صاحب نے، اس کے حوالے سے آپ بھی فرما دیجئے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ۔ انتہائی بہترین انداز میں قبلہ زیائی صاحب نے حقوق العباد کو واضح کیا ہے۔ ان کی وضاحت کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کے قریب تر وہ لوگ ہیں کہ جو حسن عمل سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پھر ارشاد رب العزت ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، کہ جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ نیکی ہے جس کا اجر انہیں آخرت میں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد رب العزت ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حقوق العباد جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس کا تعلق ہے کہ اللہ کی مخلوق سے احسان کرنا۔ اللہ کی مخلوق سے احسان کرنے کا مطلب والدین سے احسان کرنا، رشتہ داروں سے، مسافروں سے، آپ اپنے پڑوسیوں سے، اور وہ لوگ کہ جو مستحق ہیں ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ معمر بالخلود جناب امام رضا کے یہ صحابی ہیں، وہ جناب امام رضا سے معمر بن خلود روایت کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو خواب آیا کہ اس نے خواب میں دیکھا۔ اب اس واقعے سے حقوق العباد کی بجا آوری کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ امام رضا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو خواب آیا اور خواب میں اس نے دیکھا کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے بندہ خدا، تیری آدھی زندگی خوشحالی میں گزرے گی اور تیری آدھی زندگی بدحالی میں گزرے گی، اب تیرا اختیار ہے کہ تو پہلے خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے یا پہلے بدحالی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے کہا کیوں نہ میں اپنی زوجہ سے مشورہ کر لوں کہ پہلے کون سی زندگی گزاروں۔ تو جب اس نے زوجہ کو اپنا خواب سنایا کہ خواب میں مجھے ایک شخص ملا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تمہاری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک خوشحالی والا اور دوسرا بدحالی والا، اب تیرا اختیار ہے کہ تو کون سا حصہ پہلے گزارنا چاہتا ہے۔ تو جو اس کی بیوی تھی، اب یہ بھی اس واقعے میں ثابت ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ اگر گھر کی زوجہ شوہر کا ساتھ دے تو شوہر بھی حقوق العباد انجام دینے میں اسے مشکل پیش نہیں آتی۔ تو جیسے ہی اس نے اپنی زوجہ سے، بیوی سے اپنا خواب شیئر کیا تو اس نے کہا کہ ہم پہلے خوشحالی والی زندگی بسر کریں گے۔ تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے پہلی جو زندگی کا حصہ ہے نا وہ خوشحالی عطا کر۔ جب اسے خوشحالی عطا ہوئی، اس نے کاروبار کیا، کاروبار میں جب برکت ہوئی، منافع ہوا، تو جب اسے منافع ہوتا تو اس کی زوجہ کہتی کیونکہ ہمیں منافع ہوا ہے تو اس منافع میں سے تیرا فلاں رشتہ دار غریب ہے اسے دے دے، تیرا فلاں دوست غریب ہے اسے دے دے، فلاں بندہ ضرورت مند ہے اسے دے دے۔ اسے جب بھی منافع ہوتا وہ منافع گھر میں لے آتا، اپنی زوجہ کے ہاتھ پہ رکھتا، زوجہ اپنے شوہر کو کہتی کہ فلاں فلاں مستحق ہیں اور جو مستحق ہیں انہیں یہ چیزیں پہنچا اور ان کا جو ہے خیال رکھ اور ان کی مشکلات جو ہے حل کر۔ جب آدھی زندگی گزر گئی اسی یعنی کہ اپنا حال میں کہ جب بھی انہیں ملتا یہ غریبوں کو، مساکین کو، غرباء کو، والدین کو، رشتہ داروں کو اور مسافروں میں یہ تقسیم کرتے، تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اب تو آدھی زندگی خوشحالی میں گزر گئی ہے، اب ہمارا دور شروع ہونے والا ہے بدحالی کا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو زوجہ نے کہا اللہ ہے عادل اور اللہ اپنی عدالت کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اللہ کی مخلوق پہ احسان کیا ہے تو آئندہ وہ ہم پہ احسان کرے گا۔ اور امام رضا نے فرمایا کہ اس کی آدھی زندگی خوشحالی میں گزری اور بقیہ جو بدحالی میں گزرنی ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ بدحالی بھی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ تو اگر آپ ہمیشہ خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو حقوق العباد کا خیال رکھیں اور لوگوں پہ احسان۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہمارے دونوں پارٹیسپینٹ نے حقوق العباد کے مفہوم کو واضح کیا ہے۔ مزید ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں۔